ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی انپریڈکٹیبل ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی یہاں سے بالکل ایک میکسیملسٹ اپروچ سے جب وہ نیچے آتے ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہم ٹیمپری سیز فائر میں توسیع نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد کچھ لمحے پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے توسیع کر دی ہے. کتنی سگنیفیکنس ہے اس ایکسٹینشن کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کسی پریشر کے نتیجے میں وہ مانے فائنلی توسیع کے لیے؟ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا آپ کو جائزہ دیتا جاؤں کہ جہاں پہ ان کی تھوڑی سی ایریٹک قسم کی پرسنالٹی ہے اور انپریڈکٹیبل ہیں وہ، لیکن اگر آپ ان کے تمام میسیجز جو اس پورے وار کے دوران آپ دیکھیں وہ ان کا ایک خاص کمپوزیشن ہے. وہ ایک تو ایران کو بلیٹل کرنا، اپنی ڈومیننس ثابت کرنا، ایران کے اندر ڈویژنز کی بات کرنا، اور ماسوائے اس آخری ٹویٹ کے سوشل ٹروتھ پہ انہوں نے میسج ڈالا ہے تو ایک ٹائم لائن فکس کرنا جی کہ 2 دنوں بعد 4 دنوں بعد یہ ہو جائے گا، 5 دنوں بعد. مجھے شیخ رشید صاحب یاد آتے ہیں وہ جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو وہ اس طرح کا ایک ان کا ایک نیچر ہے. لیکن اور جیسے آپ نے کہا کہ کل صبح کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو ایکسٹینڈ نہیں کروں گا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ تو ایک بات ہے کہ ڈپلومیسی چل رہی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ان سے رابطے میں ہے، پرائم منسٹر نے بھی ریکویسٹ ان سے کی تھی، پاکستان کی طرف سے آفیشیلی ایک اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا گیا تھا کہ دونوں سائڈز اس کو ایکسٹینڈ کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ کس کنڈیشن میں انہوں نے جا کے کیا، ان کے پاس آپشنز کیا تھے. ایک تو ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ ایران پہ بومبنگ سٹارٹ کر دیں، جو وہ کہہ بھی رہے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ مزید وہ ایران کی طرف سے ریٹیلیشن ہوتی اور ایک آپ کی سچویشن ایگریویٹ کر جاتی. دوسری تھی کہ وانس کو وہ ڈائلاگ کے لیے بھیج دیتے، وہ ہیوملیٹنگ ہوتا ہے کہ جی ایران تو آیا نہیں ہے. تیسرا ان کے پاس رہا کہ بچہ کیا تھا کہ اس کو سیز فائر کو ایکسٹینڈ نہ کرتے، تو کیا کرتے؟ تو وہ سیز فائر انہوں نے ایکسٹینڈ کیا. لیکن اس ساری جو ہے کیلکولیشن کے پیچھے بھی اگر آپ اور سے دیکھیں تو ان کی ایک اسٹریٹجی آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کا یہ ہے کہ انہوں نے ایسکیلیشن کا آپشن رکھا ہوا ہے. بلاکیڈ کا مقصد جو ہے وہ ایک اٹس اے سارٹ آف ایکٹ آف وار، تو انہوں نے بلاکیڈ وہاں رکھ کے 3 جو ہے اپنے کیریئر گروپس کو وہاں رکھ کے وہ انہوں نے ایسکیلیشن کا آپشن اوپن رکھا ہوا ہے. ساتھ ساتھ ایران کی اکنامک اسٹرینگولیشن کا جو ہے ان کا جو ارادہ ہے. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ بھی اگر براڈر ایک اسٹریٹجی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو شاید یہ جس طرح انہوں نے اس کو اوپن اینڈڈ رکھا ہے نا، اس میں پہلی دفعہ ٹائم لائن نہیں فکس کی، البتہ آج وہ فرائیڈے کو اشارہ دے رہے ہیں کہ ایک اور راؤنڈ شاید ہو جائے. تو ایک تو ملٹری ویئرنیس آ جاتی ہے. آپ نے پیچھے دیکھے ہوں گے پکچرز کے کھانے کے خالی لنچ باکسز امریکن سیلرز کے، وہ ہے ملٹری ریڈینس پہ امپیکٹ پڑتا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی آپ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے اور کوئی سیریس انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. جیسے آج جو 3 انٹروڈکشنز کیے ہیں ایرانیوں نے، جو ان کا 2 کو تو اپنے سیز کر کے لے گئے اپنے شورز پہ، اور ایک جہاز کو انہوں نے ڈسیبل کر دیا سیز میں. تو اگر یہ چیز اگر مزید آگے چلے گی تو پھر یہ میں نے کہا کہ یہ تو پھر ایک بڑی اٹس اے بگ گیمبل. آف کورس یہ کانفلکٹ ایکسپینڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر چاہیں یہ دونوں پارٹیز تو آج ہی کہ آج ابھی کے ابھی ختم بھی ہو سکتا ہے. جاوید ملک صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر صورتحال کو؟ یہ جو ٹیمپری سیز فائر کی ایکسٹینشن ہے کتنا فریجل ہے؟ یہ جو سیز فائر کا ایکسٹینشن ہوا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بھی ایک چھوٹی سی موو سے بھی یہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے معاملہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پرماننٹ سولوشن تک دونوں پارٹیز پہنچ سکتی ہیں؟ جمعے کا پھر انڈیکیٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران اس وقت جو پوسچرنگ کر رہا ہے شاید وہ نہیں آنا چاہتا واقعی حتمی طور پر مذاکرات کے میز پہ؟ جی یاسمین صاحب تھینک یو فار ہیونگ می، اور آپ کے گیسٹ کو بھی السلام علیکم. دیکھیے بات یہ ہے میری نظر میں تو ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایران کا پرسپیکٹو اپنا ہے، یو ایس کا پرسپیکٹو اپنا ہے. میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے جو کہ اس پروسیس کے قریب ہیں، واشنگٹن میں بھی آگے پیچھے. آپ کو معلوم ہے کہ بیفور آئی بیکیم این ایمبیسڈر میرا تعلق میڈیا سے بھی تھا، تو میرے تعلقات ابھی موجود ہیں ان تمام میڈیا کے دوستوں سے. دیکھیے کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں، ایک ریڈنگ ہے جو باقر صاحب نے کی، ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہز انالیسز. دوسری ریڈنگ جو ہے وہ اس سچویشن کی کچھ یوں بھی ہے کہ دیکھیے جب یہ پہلے سیز فائر ہوا اس وقت اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ریوائنڈ کریں تو ایک ٹویٹ تھی یا ٹروتھ سوشل پہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ایک سویلائزیشن کو تباہ کرنے کی بات ہوئی تھی. تو وہاں سے اس موڑ سے ہماری پاکستان کی افیکٹو ڈپلومسی نے، کوائٹ ڈپلومسی نے، میں سمجھتا ہوں انتھک انداز میں ہماری ڈپلومسی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ان دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا. اسلام آباد ٹاکس ہوئے. اسلام آباد ٹاکس ہونے سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ کچھ پری کنڈیشنز امریکہ نے لگائی تھی، لیکن اس وقت یہ سیز فائر جو ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. وہاں پہ جب سیز فائر ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے لیبنان کا ایک ایشو تھا جو کراپ اپ ہوا. انہوں نے کہا لیبنان
جب تک آپ وہ بند نہیں کریں گے ہم آبنائے ہرمز نہیں کھولیں گے. دس واز دا کنٹینشن فرام ایران. یعنی ایون دو سیز فائر ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کو کھلنا تھا لیکن وہ نہیں کھلی ایران کی طرف سے. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آبنائے ہرمز کو ویپنائز بھی ایران نہیں کیا. دس واز ناٹ نیور این ایشو بٹوین دس ریجن. پھر انہوں نے وہ نہیں کیا. بہرحال دین پاکستان کیپٹ ورکنگ آن اٹ. انہوں نے پھر دوبارہ سے کنونس جو بھی کرنے کی کوشش کی, ڈپلومیٹک ایفرٹس. بہت سی چیزیں میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتی ہیں لیکن بیہائنڈ دا سینس ہو رہی تھی. خیر ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, لیبنان بھی انکلوڈ ہو گیا, وہاں پہ بھی سیز فائر ہو گیا. وہاں پہ جب سیز فائر ہوا تو پھر اوبیسلی یہ جو ان کا بلاکیٹ تھا یہ سلیکٹیو تھا. ایران واز الاؤنگ سم شپس ٹو گو اور کچھ شپس کو وہ روک رہے تھے. تو امریکہ نے کہا کہ نہیں, یا تو آپ سب کو جانے دیں یا سب کو روک دیں. تو انہوں نے ایک بلاکیٹ لگا دیا. پھر آپ جانتی ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ایک دن کے لیے ایران گئے تھے, ہی واز دیئر فار آلموسٹ 3 days. وہ بہت کوشش کرتے رہے کہ ایرانی دوستوں کو سمجھائیں, ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں, اس مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. بٹ انفارچونیٹلی آئی ایم اے لٹل بٹ ڈساپوائنٹڈ. آئی ہوپ دیٹ آپ میرے ساتھ اگری کریں یا نہ کریں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب امریکنز پہلی دفعہ بھی آئے, 15 گھنٹے کی فلائٹ لی, 20 گھنٹے میٹنگز کی, ایرانین بھی آئے, انہوں نے 70 لوگوں کے ساتھ, there was a willingness, there was an intent to resolve the issue. اس دفعہ بھی امریکنز willing تھے وہاں سے آنے کے لیے. جے ڈی وینس ہیں, انہوں نے پہلے کہا نہیں جے ڈی وینس نہیں ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے. جے ڈی وینس کو بھی کنونس کر دے. لائک اٹ سیمز لائک لیکن میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں یہاں پہ. I've taken your point, I see what you're saying. لیکن آپ اس بات کو دوسرے پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو مذاکرات کی میز کے اوپر جب دو پارٹیز بیٹھ رہی ہوتی ہیں اور ایک پارٹی یہ کہے کہ میں ہاتھ میں تلوار لے کے آؤں گی, تو پھر دوسری پارٹی سر کیوں آئے گی؟ جس طرح کی اسٹیٹمنٹس ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل پر ڈالتے رہے ہیں, فار ہم ٹو سے کہ میں ایران کا وہ حشر کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی صدر نے نہیں کیا, ان دا مڈل آف ٹائم جہاں پر ایک سیکنڈ راؤنڈ کی تیاری ہو رہی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ میں اس کو یوں ایکسپلین کروں گا. یاسمین صاحبہ, آپ ایک سینئر صحافی ہیں, لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو. دیکھیے ہم جب کبھی بھی اسٹیٹمنٹس ایسی آتی ہیں, چاہے ہم ایک ڈپلومیٹ کی حیثیت سے دیکھیں یا میڈیا کی حیثیت سے, اس میں 2 ایلیمنٹس ہوتی ہیں. کچھ ریٹرک ہوتی ہے, کچھ ریالٹی ہوتی ہے. لائک دانش مندی یہ ہے کہ ہم ریٹرک کو اگنور کر دیں ان دا گریٹر انٹرسٹ. آف کورس ڈونلڈ ٹرمپ کا چوائس آف ورڈز جو ہے وہ غلط ہے, چوائس آف ورڈز نان ڈپلومیٹک ہے. کچھ الفاظ وہ ایسے یوز کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے. بٹ جیسے باقر صاحب نے کہا, ان کی پرسنالٹی ہی یونیک ہے. سو وی ہیو ٹو اگنور اٹ, اگنور دا نوائز, فوکس آن دا سبسٹنس. سبسٹنس یہ تھا کہ ان کے وائس پریزیڈنٹ اور ان کے جو 2 اہم ترین جو انوائس تھے وہ اسلام آباد آئے, 20 گھنٹے کی فلائٹ لے کر آئے, دوبارہ آنے کے لیے ریڈی تھے. کون نہیں آ رہا؟ ایران.